السلام علیکم فیاض بھائی. میں سوچ رہا تھا کہ وہ 27 تاریخ کا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ شاید وہ گزر گیا ہے وہ لنک, اسی لیے میں جوائن نہیں ہو رہا تھا. میں سوچ رہا تھا نا کہ وہ جو لنک اوپر والا ہے وہ 27 دسمبر کا ہے تو وہ گزر گیا ہے, اس لیے میں اس میں جوائن نہیں کر رہا تھا. اچھا اچھا. ہاں محمد صاحب کون ہیں؟ یہ عبداللہ بھائی ہیں شاید, عبداللہ بھائی ہیں میرے خیال سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام عبداللہ بھائی, خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. فیض بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. عبداللہ بھائی آرٹیکل ہم نے پڑھ لیا ہے, لیکن آپ دونوں حضرات ابھی آئے ہیں تو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں, شمیم صاحب یا آپ کوئی. جی فیض بھائی میں شمیم نے صاحب آرٹیکل پڑھا ہوا ہے. جی فیاض بھائی آرٹیکل تو ہم نے پڑھا ہوا ہے, کیا ڈائریکٹ ڈسکشن میں چلتے ہیں؟ ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل. آپ لوگ کوئی بات, کوئی پوائنٹ ذکر کیجیے آرٹیکل سے ریلیٹڈ. فیاض بھائی میں سیف تو بھائی کا جو ہے آپ لوگوں کے سننے کے لیے میں ہوں. میرے پاس اصل میں آج بہت بزی تھا تو میں وہ ٹھیک سے میں کچھ پہ غور نہیں کر رہا ہوں. میں چاہ رہا تھا وہ آپ لوگوں سے سنتا. ہاں سیف صاحب کا تو تھوڑا سا گلا یہ ہے, پرابلم ہے, تو وہ آج گفتگو نہیں کریں گے, میسج کرتے رہیں گے بس کچھ بات ہو تو واٹس ایپ گروپ پر. آرٹیکل میں مولانا نے جو ہے ایج شاک کے حوالے سے گفتگو کیا ہے, ایپل شاک کو لے کر. تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے انسان کو اتنی عمر ملی ہوئی ہے, اگر وہ خدا کو سول اپنا کنسرن بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اتنا ڈیٹا اویلیبل کروایا گیا ہے اس دور میں کہ کوئی انسان کوئی ایکسکیوز نہیں لے سکتا کہ میں خدا کو اپنا سول کنسرن کیوں نہیں بنا سکا. تو کئی مثالیں دے رہے ہیں مولانا, اس میں سے ایک مثال سیفن کی دیا ہے مولانا نے. یعنی سیفن کیا چیز ہے بتایا ہے کہ جو ہے انسان نے جب سیفن کو انوینٹ کیا تو دو لا آف نیچر اس کی مدد کے لیے آ گئے سیفن کو کامیاب کرنے کی. ایک ہے ایٹماسفیرک پریشر اور دوسرا ہے انورڈ کیا کہتے ہیں اس کو, سیشن. یعنی زمین جو ہے نیچے سے کھینچتی رہتی ہے اور اوپر سے جو ہے ہوا کا دباؤ پڑتا ہے. تو وداؤٹ اینی پاور اور الیکٹریسٹی ساری جو ہے غلاظت اور وغیرہ وغیرہ جو ہے نیچے کی طرف سفر کرنا شروع کرتی ہے. تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اس پر سوچے کہ سیفن جیسی چیز کی کامیابی کے لیے خدا کی مدد چاہیے, ورنہ جو ہے ہمارے آج کے یہ سارے شہر جو ہے فیل ہو جائیں. تو یہ سیفن پر میں اور ڈاکٹر جنید نے ایک کتاب پڑھا تھا, ویئر انڈیا گوز, انڈیا کدھر جا رہا ہے. تو اس کے اندر صرف اوپن ڈیفیکیشن کی اسٹڈی کی گئی ہے. یعنی اوپن ڈیفیکیشن کا مطلب کھلے میدانوں کے اندر بول و براز کرنا. تو اس میں تقریباً کئی کئی ایئرس لگے ہیں وہ اسٹڈی کرنے کے لیے. تو اس اسٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ جو ہے اوپن ڈیفیکیشن کے معاملے میں ہندوستان دنیا میں سب سے ٹاپ ہے, حتیٰ کہ جو ہے افریقن کنٹریز سے بھی ٹاپ ہے. افریقہ کے جو ایک دم بالکل بیکورڈ کنٹریز ہیں وہاں بھی ریشیو کم ہے اوپن ڈیفیکیشن کا, انڈیا میں زیادہ ہے. تو پھر جو ہے
ہیلتھ پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں اس کی بھی اس میں بڑی ڈیٹیل ہے. ڈیٹیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے بچپن میں مرنے والے جتنے بچے ہیں اس کا جو ہے ان میں سے زیادہ تر جو ہے ڈائریا کی وجہ سے مرتے ہیں. اور ڈائریا جو ہے اوپن ڈیفیکیشن کی وجہ سے انسان کی غلاظت کے جو جراثیم ہیں وہ پھیلتے ہیں. تو پھیلنے کی وجہ سے جو ہے ڈائریا ہوتا ہے اور بچے مر جاتے ہیں ہندوستان کے ولیجز وغیرہ میں. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو ہے اوپن ڈیفیکیشن کے پر جو ہے کتنے ڈیفیکیشن بلکہ بنگلہ دیش سے بھی پیچھے بتایا گیا اس میں اوپن ڈیفیکیشن کے معاملے میں. تو یہ سب باتیں اگر دیکھیں گے تو سیفن جیسی ایک چیز ہی انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو ہے ٹریڈیشنل اور ان ٹریڈیشنل ایسے اتنے زیادہ آئٹم ہیں کہ انسان اگر چاہے تو وہ غفلت سے کمپلیٹلی باہر آ سکتا ہے. اگر تب بھی وہ نہیں آ رہا ہے تو وہ ایک بہت ہی ناجائز ایکسکیوز لے رہا ہے. اگر خدا اس کا سول کنسرن، آخرت اس کا سول کنسرن نہیں بن رہی ہے تو بہت ہی وہ نامناسب ایکسکیوز میں پڑا ہوا ہے. تو اسی کو مولانا کہہ رہے ہیں کہ ایج شاک کا مطلب اتنی لمبی عمر تک جو ہے انسان خدا کی نعمتوں کا استعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بوڑھا ہو جاتا ہے. جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہے لنگس کی کیا اہمیت ہے، کڈنیز کی کیا اہمیت ہے، یورینیشن سسٹم کی کیا اہمیت ہے، اسی طرح جو ہے بلڈ پمپنگ کی کیا اہمیت ہے ہارٹ کی. اس طرح کی ہزاروں چیزیں جو اس کو فار گرانٹیڈ لیتا تھا وہ ساری اس کو امپورٹنٹ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہی ایج شاک اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان پکڑ پائے باتوں کو. اگر انسان اس عمر میں بھی نہ پکڑ پایا تو پھر جو ہے سورہ اسرافیل ہی اس کو شاید جاگنے میں مدد کرے. اس کے علاوہ شاید کوئی اور چیز نہیں ہے ایسے بندے کو جگانے کے لیے. تو بہت ہی مولانا جو ہے ایک دم بالکل شاکنگ پیراگراف لکھے ہیں آخر میں. ریاض بھائی آپ کی لائن کٹ گئی کیا؟ نہیں میں بات کمپلیٹ کر لیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اب عبداللہ بھائی کو انوائٹ کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جی شیم بھائی، فیاض بھائی نے تو جو باتیں کہی ہیں وہی ہے چیزیں جو اس آرٹیکل میں ہم لوگوں کو مطالعے کے دوران ہم پا رہے ہیں. حالانکہ یہ 2 پیج کا آرٹیکل ہے اور آرٹیکل کا عنوان جو ہے ایج شاک رکھا گیا ہے اور اس میں ذکر کیا گیا ہے بڑھاپے کا. یعنی آدمی بڑھاپے کو پہنچ جائے
اس کے بعد بھی وہ خدا سے بے خبر رہے تو بڑھاپا خود اپنے آپ میں ایک شوق بن کر نمودار ہو جاتا ہے اس کے سامنے. اس کی کمزوریاں اور اس کے اندر وہ ہیوملٹی پیدا کر دیتا ہے، ماڈسٹی پیدا کر دیتا ہے، جو اس سے پہلے وہ جب جوان نہیں ہوتا ہے تو اس کے اندر نہیں آ پاتا. جب جوان ہوتا ہے تو بڑھاپا آتے ہی یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ وہ جن چیزوں پر اکڑ رہا تھا وہ اصل میں فانی ہیں، ضائع ہونے والی، اور اس زندگی کا کوئی حقیقی کوئی منشا ہونا چاہیے. اس لیے وہ ایک شوق پاتا ہے، ایک شوق اس کو لگتا ہے. لیکن یہ اس مضمون کے بیچ میں جو اہم بات خدا کی معرفت کے تعلق سے بتائی گئی ہے اور قرآن کی آیات کا مطالعہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کتنی ہی نشانیاں ایسی آتی ہیں کہ جن سے یہ گزر جاتے ہیں. اس طرح کی جو آیات آپ میں ملتی ہیں پڑھنے کو، وہ یہ بات ہی بتا رہی ہیں کہ ہم لوگ روزانہ خدا کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں. کبھی ہم فطری طور پر خدا کی ڈائریکٹ پیدا کردہ نشانیوں کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ آکسیجن، پانی، غذا وغیرہ. اور کبھی کبھی انسانی عقل اور تجربے کے ذریعے جو دریافت کردہ چیزیں ہیں، جس کو مولانا نے لکھا ہے کمپیوٹر، بجلی، یا آج کے زمانے میں موبائل اور یہ ٹیکنالوجی وغیرہ. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ایک نشانی کے طور پہ ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، اور ہم ان نشانیوں سے گزر جاتے ہیں اور خدا کو دریافت نہیں کر پاتے. تو مضمون ہمیں اس طرف لے جا رہا ہے کہ ہم ان نشانیوں کے ذریعہ غور کریں گے تو ہم خالق کی شہادت کو ہر جز پر ثبت پائیں گے. مولانا نے لکھا ہے کہ اللہ نے جس عالم کو تخلیق کیا اس کے ہر جز پر خالق کی شہادت ثبت ہے، اسٹیمپڈ ہے. یہ تخلیقات انسان کو اس کے خالق کی یاد دہانی کراتی ہیں. انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ کائناتی نشانیوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین کو دریافت کرے. تو یہ اصل چیز ہے جس کی طرف مولانا نے توجہ دلائی ہے ہم لوگوں کی، کہ اصل چیز یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور جن چیزوں کا بھی مطالعہ ہم کر رہے ہیں، ان مطالعات کے ذریعہ ہم جن چیزوں تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ صرف مادی اور حصی چیزیں رہ جاتی ہیں. ہم ان چیزوں سے گزر کر خدا کو نہیں پہچان پاتے، خدا کو نہیں دیکھ پاتے کہ اس کے پیچھے جو ہستی جو کار فرما ہے وہ خدا کی ہستی ہے. اس کو مولانا نے کہا کہ انتابد اللہ کا انک تراہو کے مصداق، کہ یعنی صرف عبادت کی حد تک نہ ہو بلکہ خدا انسان کا سول کنسرن بن جائے، وہ ہر چیز میں اللہ کی کار فرمائی کا مشاہدہ کرے. یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے کہ صرف عبادت کی حد تک نہ ہو بلکہ خدا اس کا واحد کنسرن بن جائے. انتابد اللہ کا انک تراہو، کا انک تراہو کو مولانا نے بتایا کہ خدا انسان کا واحد کنسرن بن جائے. یہ ہے کان کا تراہو. اس آرٹیکل کو پڑھتے ہوئے مجھے ایک اپنی دریافت جو قرآن کو پڑھتے ہوئے مجھے ہوئی تھی وہ بار بار یاد آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ
ملکہ سبا کا تخت لانے کے بارے میں جو مشورہ چل رہا تھا، تو وہاں جو پروپوزلس آئے، ان پروپوزرس میں سے ایک پروپوزر نے وہ کام کر دکھایا آنن فانن، اور ملکہ سبا کا تخت حاضر کر دیا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر وہاں جو اس کے بعد جو آیت آتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام فوراً کہتے ہیں کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ تو میں یہاں رک گیا تھا، میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ایک بادشاہ اپنے اتنے پاورفل ٹیکنالوجسٹ اور سائنٹسٹ کی پذیرائی کے کہ کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہمارے دربار میں ہیں، یہ اپریسیشن کرنے کے اس نے اس واقعے میں خدا کو دیکھ لیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ تو یہ ہے انبیاء کی رہنمائی، اور انبیاء نے ان رہنمائیوں کے ذریعہ ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ آج کے دور میں بھی جو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعہ جتنی بھی دریافتیں ہوں گی، ان دریافت کے پیچھے خدا کو دریافت کرنا ہی اصل دریافت ہے۔ تو یہ واقعہ مجھے بار بار یاد آتا رہتا ہے۔ فیاض بھائی اس پر کچھ بتائیں گے مزید؟ السلام علیکم۔ جی فیاض بھائی آپ اس پہ کچھ فرمائیں۔ ہاں، آپ نے ایویشن پر جو بات کہی تو اس پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ یہ برڈز کا جو باڈی اسٹرکچر ہے وہ بہت ہی اسپیشلی ڈیزائن ہے سائنس کے مطابق۔ ان کے جو بونس ہیں وہ جو زمین پر رہنے والے جو اینیمل ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہے ذرا سا، جو ان کو فلائنگ میں جو ہے مدد کرتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر جو ہے جگہ جگہ یہ بات کہی گئی تھی کہ کیا تم نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کیسے وہ آسمان میں اپنی اس کو باقی رکھتے ہیں، پرواز کو کیسے وہ مینٹین کرتے ہیں۔ تو آپ اس کا جو ہے ایکسٹینشن فارم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے اسی آیت کے اندر یہ بات بھی اب داخل ہو گئی۔ اولم یرو الی الطیر والی آیت میں جو ہے انسانی ایویشن، فلائٹ اور جو ہے اس ٹائپ کے جتنے اسپیس گیجٹس جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے اس آیت کے اندر توسیعی طور پر۔ چونکہ قدیم انسان کے لیے جو ہے برڈس ہی اویلیبل تھا تو اس لیے وہاں برڈ کو مینشن کیا گیا۔ اگر اس آیت کی توسیع کر لیں تو ناسا کا جو ہے ساری ایکٹیویٹیز اور ان کا سارا ڈیٹا جو ہے ہمارے لیے معرفت کا خزانہ بن جائے گا، یا اسپیس ٹیکنالوجی یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہی سب جو ہے اس ذکر کے اس کیٹیگری میں شامل ہو جائے گی۔ تو یہ بات بالکل صحیح لگتی ہے قرآن کی جو آیت ہے ما نفدت کلمات اللہ، کہ اگر تم جو ہے خدا کو یاد کرنا چاہو تو ڈیٹا کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ ڈیٹے کا جو ہے کبھی کوئی شارٹیج نہیں آئے گا۔ ڈیٹا اتنا زیادہ ہر طرف پھیلایا گیا ہے، جیسے عبداللہ بھائی کہہ رہے تھے کہ کتنی ہی آیتیں ایسی ہیں جس سے وہ گزرتے ہیں مگر اعراض کرتے ہوئے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے، ڈیٹے کا شارٹیج نہیں ہے، ریممبرنس کا یہ ہے شارٹیج ہے، یا خدا کے ذاکرین کا شارٹیج ہے۔ ڈیٹا تو اللہ تعالیٰ نے ابنڈنٹلی ہر طرف اس کو یہ کر دیا ہے، ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے۔ جو آدمی جس
لیول کا ہے، جس فیلڈ کا ہے، جس کیٹیگری کا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈیٹے کی اویلیبلٹی کر دی تاکہ وہ جو ہے اپنے لیول پر خدا کو یاد کریں. تو آرٹیکل جو ہے اسی کی طرف یہ لے جا رہا ہے کہ 50-60 سال جس کو زندگی کا یہ ملا، اس کے لیے اس عمر کا جو یہ ہے ٹائم ہے، وہ بالکل اس کو کافی ہے خدا والا بننے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے. اگر اس کے باوجود بھی یہ زندگی کا یہ اسپین جو ہے، ٹائم اسپین جو ہے، اس کو کافی نہیں ہو رہا ہے، تو مولانا کا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ سورہ اسرافیل ہی شاید ایسے فرد یا ایسی کمیونٹی کے لیے کافی ہوگا. اب کچھ نہیں کیا جا سکتا. خدا نے جو ہے انسان پر اپنی بلیسنگ کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ سارا اس نے کر دیا، اس کی آخرت کی کامیابی کے لیے، پیغمبروں کی بعثت، اور جو ہے قرآن کی حفاظت، سنت کی حفاظت، اور آیات آفاق و انفس کا ظہور. یعنی اتنے زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں کہ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مثل ما بعثنی اللہ من الہدی کمثل الغیث الکثیر. اللہ تعالیٰ نے مجھے جس ہدایت کا ڈیٹا دے کر بھیجا ہے وہ جو ہے غیث کثیر کی طرح ہے، یعنی ہیوی بارش کی طرح. ہیوی بارش ایک دم جو ہے بارش کا جو ہے نا موسلا دھار روانی کی طرح ہے وہ. تو آپ دیکھیں گے تو وہ حدیث بالکل صحیح لگتی ہے. ایک طرف تو جو ہے قرآن کو محفوظ کر دیا گیا، پھر حدیثوں اور سنت کو محفوظ کیا گیا، عربی زبان کو محفوظ کیا گیا، اور پھر جو ہے ماڈرن دور میں نیو ڈیٹے سے مدد کی گئی. کہ وہ حدیث بالکل صحیح لگتی ہے کہ مجھ سے پہلے انبیاء کو جو ہے معجزہ دیا گیا، مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن ہے. وہ قرآن ہے کا مطلب قرآن ہے اور کائنات ہے، کائنات کا ایکسپلوریشن ہے. قرآن اور کائنات کا ایکسپلوریشن. اب اس کے بعد جو ہے کوئی اور ڈیٹا تو بچتا ہی نہیں انسان کے اپنے لمٹ کے اندر. یا تو قرآن کا ڈیٹا چاہیے انسان کو یا کریشن کا ڈیٹا. تو دونوں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. پچھلے انبیاء کو جو ہے کتاب کے ساتھ جو ہے معجزہ دیا گیا. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے معجزے کے طور پر قرآن دیا گیا. قرآن دیا گیا مطلب قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ جو ہے سائنٹیفک ڈیٹا دیا گیا، میری مدد کی گئی سائنٹیفک ڈیٹے سے. تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ تھرلنگ بات ہے یہ کہ ذکر کے مواد کا اتنا ابنڈنٹلی اویلیبل ہونا ہمارے لیے جو ہے خدا کی یاد کے نئے خانے، نئے دروازے، نئی دنیایں کھول دیتا ہے. سمجھے جیسے اپرچونیٹیز کی نئی دنیایں ہیں بزنس والوں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے. اسی طرح جو ہے خدا کا ذکر کرنے والوں کے لیے جو ہے ایک نئی کائنات اویلیبل ہو گئی ہے. بس آدمی کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس کائنات سے اپنا حصہ پانے کی کوشش کرے. بس باقی تو اس کو حصہ مل ہی جاتا ہے. مثلا جو ہے ماڈرن سواریاں ہر ایک کو مل جاتی ہے، ماڈرن گھر ہر ایک کو مل ہی جاتے ہیں، ماڈرن دوسری ایمینٹیز جو ہے انسان کو کم زیادہ سب کو ملی ہوئی ہے، اس سے تو انسان نکل نہیں سکتا. لیکن جو ہے ایک اور چیز ایسی ہے جس میں انسان کو اپنا پورشن بک کرنا چاہیے. تو وہ پورشن ہے کہ جو ہے آپ اس ماڈرن ڈیٹے کے ذریعے خدا کی یاد میں انٹری لیں اپنی. کیا عبداللہ بھائی یہی تھی باتیں یا اور کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی فیاض بھائی صحیح کہا آپ نے بالکل. شمیم بھائی کچھ بتائیں. عبداللہ بھائی میں تو سن رہا تھا، مجھے ابھی نا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے نا. یہ مجھے صحیح حدیث یاد نہیں ہے، مجھے اس طرح کا ہے. تو ابھی میں سوچ رہا تھا، تو فیاض بتا رہے تھے تو وہی میں سوچ رہا تھا کہ جتنا ڈیٹا اویلیبل ہو گیا ہے اور جو معرفت کی جو آئٹم
ابھی انسانوں کے لیے اگر کوئی عالم ہے، علم اگر رکھتا ہے، تو اس کے لیے اتنے زیادہ نشانیاں ہیں اللہ کی کہ جو پہلے زمانے میں جو ہے وہ ان نیچرل طور پر اللہ تعالیٰ کوئی ایک معجزاتی طور پر انبیاء صلاۃ والسلام کو اپنی نشانیاں دکھاتا تھا، اور وہ انبیاء اس کی وجہ سے جو ہے وہ اعلیٰ عرفان حاصل کرتے تھے. اب وہ جو ہے اس امت کے جو لوگ اگر اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ علم کیا ہے اللہ سے، اصل جو ہے اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے. اگر اس کو کوئی اگر اس کے لیے اتنے زیادہ اویلیبل ہیں کہ وہ اس طرح کا عرفان جو ہے وہ پوٹینشیلی وہ ایسا ہے، ہر انسان کے لیے اللہ نے اویلیبل کرا دیا، اگر وہ چاہے تو ہو سکتا ہے. بالکل یہ مجھے یاد آ رہی، یہ ابھی میں سوچ رہا تھا. جی 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 عبداللہ بھائی اوور. صاحب بھائی آپ گلا خراب ہے آپ کا؟ فیض بھائی تو اور کوئی بات ہے تو بتائیں، ورنہ میٹنگ ختم کی جائے. کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر نیکسٹ تھرسڈے ملتے ہیں. جی انشاءاللہ. ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم.